ظہر احتیاطی کی بدعت. بعض لوگ نماز جمعہ کے علاوہ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں اور اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے بے شمار صحابہ کرام سے جمعہ کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں. ہم حیران ہیں کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد احتیاطاً ظہر کے فرض پڑھنے والے اور پڑھنے کا حکم دینے والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد ظہر پڑھنا اور لوگوں کو بتانا بھول گئے تھے جو بعد میں آنے والے لوگوں نے ایجاد کر کے تکمیل دین کی ہے؟ جمعہ کے دن روزہ رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن روزے کے لیے اور جمعہ کی شب یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا. پھر آپ دیکھیے کہ جمعے کے دن روزے سے منع کر دیا گیا، کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کہ روزہ رکھ کے ایک طرح سے کچھ کمزوری بھی تو ہو جاتی ہے نا، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریبی علاقے میں جمعے کا اہتمام نہ ہو، آپ کو دور جانا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف ایک ہی دن کو مخصوص کر لینا عبادت کے لیے اور باقی سارے دن بھول جانا، یعنی سارا کچھ ایک ہی دن اکٹھا کرنا اور بہت کچھ ایک ہی دن کر کے اور باقی دنوں میں فارغ ہو جانا، ان چیزوں کا سدباب کیا گیا. روزے کے لیے جمعرات کا دن زیادہ پسندیدہ ہے جمعے کی نسبت. اور پھر شب جمعہ جو ہے اس کی عبادت سے بھی روکا گیا ہے، یعنی شب بیداری مت کرو اس رات. کیوں؟ پھر جمعے کا حق مارا جائے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم اصل کام تک پہنچتے پہنچتے پہلے خود ساختہ کام شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شیطانی حربے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں اصل کام سے توجہ ہٹانے کے لیے. اور دیکھیں یہ جو ٹائم مینجمنٹ کے اصول ہیں ان میں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم اصول کیا ہے کہ اہم کام سب سے پہلے اور کاموں کو پرائرٹائز کرنا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بر وقت کام ہو اور آپ اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریں تو اس میں اہم چیز پہلے، اور اپنی ترجیحات کا تعین، یعنی کاموں کو پرائرٹائز کرنا، یہ بہت اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کے دن کی سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز جمعہ، اور اس دن کا خطبہ سننا اور اس کی تیاری کرنا اور بر وقت مسجد پہنچنا. اگر ہم اس کام کے ساتھ کچھ اور کام ایجاد کر لیتے ہیں عبادت کے نام پر جس سے آپ نے منع فرمایا، تو ہم دراصل کیا کر رہے ہیں؟ اصل کام کی ترجیح پر اثر انداز ہو رہے ہیں، یعنی اصل کام کو اہم نہیں بلکہ غیر اہم کر رہے ہیں. عید کے دن بھی روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا نا، اور جمعہ بھی ایک چھوٹی عید ہے، ایک طرح سے خوشی کا دن بھی ہے. دیکھیے کہ بعض لوگ تہجد پڑھ لیتے ہیں، فجر قضا کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص جمعے کی رات عبادت کرتا رہے اور جب جمعے کا وقت آئے تو اس وقت وہ سست ہو کے بیٹھ جائے اور خطبہ جمعہ میں بھرپور نیند لے کے اٹھے. کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو لوگ راتوں کو بے وجہ جاگتے ہیں وہ پھر تعلیم کے وقت خوب سوتے ہیں اور سو کر سارے سونے کے انڈے کھو دیتے ہیں. دیکھیے کہ رات کی عبادت اور مخصوص کر لینا اس رات کو اور روزہ رکھنا یہ ایک انفرادی عبادت ہے، لیکن نماز جمعہ ایک اجتماعی عبادت ہے. تو بعض اوقات ہم انفرادی کاموں میں، ذاتی کاموں میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ اجتماعی کام جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں. یعنی اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں. جمعہ کا دن اور درود شریف کی کثرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے. جمعہ کی اذان. حضرت صائب بن یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا. جب حضرت عثمان خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زورا کی جگہ پر ایک اور اذان دی جانے لگی. امام بخاری فرماتے ہیں زورا مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے. مسجد کے اندر امام کے خطبے سے پہلے صرف ایک اذان ہے. اکثر مساجد میں اس سے قبل دی جانے والی اذان کو ثبوت حضرت عثمان کے دور سے بھی نہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ ذرا حاشیہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. جمعے کے دن پہلی اذان کا پس منظر یہ ہے کہ عہد نبوت میں مدینہ منورہ اس کی آبادی کا حجم نسبتاً مختصر تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جتنے ایریے پر مسجد نبوی ہے پورا شہر اتنے ایریے میں تھا. جی ہاں، موجودہ مسجد نبوی کو اگر آپ جائیں کبھی، اللہ لے جائیں، چاروں طرف سے چکر لگائیں، اچھا خاصا رقبہ ہے. تو اس وقت پورا مدینہ بس اتنا تھا، اور ایک اذان اس سارے ایریے کے لیے کافی تھی. لوگوں کو اذان آسانی سے سنائی دے جاتی. تو عہد عثمانی میں آبادی زیادہ ہو گئی
تو تمام لوگ اذان کی آواز سن نہیں پاتے تھے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ گناہ مصروفیات کا شکار کئی لوگ مسجد میں بروقت پہنچنے سے قاصر ہو گئے۔ اس کا انتظامی حل یہ نکالا گیا کہ پہلے مسجد سے باہر بازار کے اندر اذان دی جائے، اس سے کچھ ہی دیر بعد مسجد نبوی میں دوسری اذان ہو جاتی۔ اور حضرت عثمان کا یہ اقدام بدعت نہ تھا، کیونکہ حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ ان کے دور میں مدینہ منورہ میں جب پہلی دفعہ اس اذان کی ضرورت محسوس کی گئی تو انہوں نے اسے شرعی حکم کے طور پر نہیں، محض انتظامی حل کے طور پہ جاری کیا تھا، جس سے صحابہ کرام کی خاموش تائید حاصل تھی۔ ظاہر ہے کہ جس چیز پر صحابہ کرام کا عمومی اتفاق ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔